محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شوال کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے ایک عظیم معرکے کی، اور اس معرکے کو تعارف حاصل ہے غزوہ احد کے نام سے۔ 17 شوال سن 3 ہجری کو یہ غزوہ ہوا تھا۔ ناظرین، آج میں اس جو عظیم معرکہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور اس کے اندر صحابہ کرام کی جو عظیم جماعت ہے، جس جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کیا، اور مورخ جب بھی تاریخ کو لکھتا ہے یا تاریخ کے اوراق کی ورگردانی کرتا ہے تو وہ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے جیسی مثال صحابہ کرام نے پیش کی۔ ایک صحابی، ان کے بیٹے نے دعوت کی، وہ گھر میں آئے، بیٹھے، دسترخوان بچھا اور کھانا لگایا گیا۔ تو کھانے میں انواع و اقسام کی ڈشیں تھیں۔ عام طور پر عربوں کے ہاں جس دسترخوان پہ گوشت ہو تو وہ دعوت بڑی شاندار دعوت سمجھی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں تو اب نعمتیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ہم تو کبھی استحضار ہی نہیں کرتے کہ ہمارے کھانوں میں کتنے انواع و قسم کے کھانے ہوتے ہیں، لیکن ہم شکر ادا بھی نہیں کرتے، اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان کے دسترخوان میں جب گوشت ہوتا تھا تو وہ ایک شاندار دعوت ہوتی تھی۔ تو ایک دم ان کے جو والد محترم تھے، دونوں صحابی تھے، انہوں نے کھاتے کھاتے اپنے ہاتھ روک لیے۔ تو بیٹے نے والد سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دسترخوان پہ مختلف قسم کی ڈشیں ہیں، کھانے ہیں، اور ہمارے پاس کئی جوڑے ہیں، لباس ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور آپ نے غزوہ احد کی مثال دی کہ غزوہ احد جو ہے وہ اس کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت تھی، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ تو لہذا ناظرین، تو اکثر صحابہ کرام غزوہ احد کو یاد کیا کرتے تھے، غزوہ بدر کو یاد کیا کرتے تھے۔ جو صحابہ بدر کے اندر شریک تھے ان کو بدری صحابہ کہا جاتا تھا، اور جو صحابہ احد کے اندر شریک تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ احد کے صحابہ ہیں، جنہوں نے احد کے غزوے میں شرکت کی۔ تو لہذا ناظرین، غزوہ احد کا پس منظر یعنی سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا، تو غزوہ بدر میں تقریباً 70 کے قریب کفار جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور ان میں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل وغیرہ بھی مارے گئے تھے۔ اور ابو جہل کے مرنے کے بعد جو سرداری تھی وہ حضرت ابو سفیان کے پاس آ گئی تھی، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی ان کا نام ہند تھا، یا ہندا کہا جاتا ہے، یا ہند ان کا نام تھا، مشہور ہندا ہے لیکن نام ان کا ہند تھا۔ تو ان کے والد اور ان کا بھائی اور ان کا چچا جو ہے وہ بھی اس میں مارے گئے تھے۔ تو وہ تو باقاعدہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ سوگ کی محفلیں کیا کرتی تھی، جلسہ کیا کرتی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اشعار، ایسے اشعار سنائے جاتے تھے جس سے لوگوں کو برآگنگتہ کیا جاتا تھا، لڑائی کے لیے ابھارا جاتا تھا۔ تو لہذا ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ بھئی جو قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ لینا تھا، اور عربوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے مقتولین کا بدلہ لیتے ہیں، جب تک بدلہ نہ لیں تو وہ ان کی جو قبائلی حمیت ہے، غیرت ہے، اس کو چین نہیں ملتا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے جو روٹ تھا، تجارتی روٹ، جس پر عام طور پر یہ قریش مکہ کے سفر کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ان کے اوپر جو ہے مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو پریشانی تھی۔ ابو سفیان جو ہے غزوہ احد سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ کے قریب ایک
قبیلے کے اندر یہودی سردار کے ہاں کچھ دن رہے اور پورا جائزہ لیتے رہے کہ بھئی کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، کس طریقے سے ان راستوں پہ دوبارہ قبضہ کیا جائے، ان کا کنٹرول حاصل کیا جائے، تو لہذا یہ وجہ بھی تھی۔ اور تیسری بھی بڑی اہم وجہ تھی کہ مسلمان بہت طاقتور ہو چکے تھے، اور قریش مکہ اور جو دشمنان اسلام تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ابھی مسلمانوں کو اور چھوڑ دیا گیا اور اگر ابھی ان کی طاقت کو کچلا نہیں گیا تو یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہو کر ہمیں بالکل ختم کر دیں گے، ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو لہذا یہ بھی خوف درپیش تھا۔ تو اسی بنا پر جو ہے وہ یہ کئی وجوہات تھیں، ان وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ غزوہ احد پیش آیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس خبر کو پہنچا دیا کہ بھئی جو کفار ہیں وہ پلاننگ کر رہے ہیں آپ پر حملہ کرنے کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یقینی طور پر یہ حملہ کریں گے اور اپنا جو بدر کا جو بدلہ ہے اس کو لیں گے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کو حکم دیا، مشورہ کیا کہ بھئی کیسے جنگ کرنی چاہیے، یعنی باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے میدان کے اندر، یا مدینہ کے اندر شہر کے اندر رہتے ہوئے، اور اسی طریقے سے جیسے غزوہ خندق ہوئی تھی کہ بھئی ایک احصار قائم کر لیا جائے اور اس کے اندر رہتے ہوئے یعنی ڈیفینسو طور پر جو ہے اس جنگ کو کیا جائے۔ تو اب مشورہ ہوا تو صحابہ کرام جو کافی جوش میں تھے اور جو بدر کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کے اندر کافی جوش اور جذبہ تھا کہ جی ہم نے شرکت کرنی ہے، شہادت لینے کا جذبہ اور مقابلے کا جذبہ۔ تو مشورہ جو ہوا اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ اور یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول ہے ناظرین، اس نے مخالفت کی، اس نے کہا نہیں کہ جنگ جو کی جائے وہ مدینہ میں رہتے ہوئے کی جائے، لیکن جب فیصلہ ہو گیا کہ بھئی جنگ باہر نکل کر کی جائے تو اور دو اور قبیلے تھے، قبیلہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، انہوں نے بھی شروع میں مخالفت کی۔ ان کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حملہ کیا جائے، دفاع کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے، جس کو قرآن کہتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ جب دو اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جو جماعتیں تھیں انہوں نے کیا دکھایا، وہ پیچھے ہٹے، انہوں نے بزدلی دکھائی یا انہوں نے جو ہے وہ ان کے پاؤں پسلے۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا کہ شروع میں یعنی ان کا یہ فیصلہ تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو واللہ ولیہما۔ تو جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہے کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، تو انہوں نے اپنے ارادے سے جو ہے وہ واپس ہو گئے، ارادہ ملتوی کر دیا، تبدیل کر دیا۔ تو واللہ ولیہما، تو اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ تو اس پر یہ ہے کہ کیونکہ ان کی جو رائے تھی وہ اس کے اندر کوئی سازش نہیں تھی، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، تو وہ حکمت عملی کے تحت یہ رائے دینا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان کا دوست ہے، تو لہٰذا اسی بنا پر وہ کہا کرتے تھے فخریہ طور پہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارا تذکرہ قرآن میں کیا اور ہمیں اپنا دوست کہا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ کہتا ہے دیکھو جو توکل کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کریں، اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو لہذا ناظرین اب جب قریش پورا قافلہ لے کر آ گئے، 3000 کا لشکر اور 200 گھوڑے، 300 زرہ پوش لوگ اور ساز و سامان کے ساتھ اور مسلح ہو کر، اور اسی طرح سے خواتین، عورتیں، گانے والی، اشعار پڑھنے والی، اور جو ہے وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جب قیام کیا تو آپ نے منع فرمایا کہ بھئی جو بچے ہیں نوجوان ان کو اس غزوے میں شریک نہیں ہونا، تو ان کو آپ واپس بھیج رہے تھے دیکھ دیکھ کے، چن چن کے کہ بھئی یہ تم چھوٹے ہو، تم نہیں ایسے۔ لیکن ایک صحابی ہیں اور میرے بھتیجے کا نام بھی ہے رافع، تو میں رافع کو جو ہے وہ اپنے دماغ میں رکھتا ہوں ان صحابی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو ایک صحابی ہیں، نوجوان ہیں اور اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، 15-16 سال کی عمر ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رافع تم نے ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کرنی ہے، تم رکو۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حضرت رافع تھے نوجوان تھے، بہت تیز تھے، پھرتیلے تھے اور بڑے زبردست ماہر تیر انداز تھے، یعنی ان کا جو نشانہ تھا وہ کبھی بھی چوک نہیں کرتا تھا، ماہر تیر انداز تھے۔ تو حضور نے فرمایا رافع تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ تو ایک اور صحابی ہیں، وہ حضرت رافع سے چھوٹے ہیں۔ اچھا، جب وہ انہوں نے دیکھا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کا نام ہے حضرت سمورہ۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچے کا نام رکھے سمورہ، تو حضرت سمورہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ حضرت رافع سے چھوٹے ہیں عمر میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے رافع کو جو ہے روکا ہے، رافع جو ہے وہ آپ کہتے ہیں رافع جو ہے جنگ میں شریک ہوگا اور ہمیں آپ نے کہا گھر جاؤ، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے بھی اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں تم چھوٹے ہو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ میرا اور رافع کا مقابلہ کروا لیں، ہم میں سے جو جیت جائے تو پھر اس کو ٹھہرنے کی اجازت ہو، تو کشتی کا مقابلہ کروا لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کراؤ۔ اب جب مقابلہ ہوا تو حضرت سمورہ نے حضرت رافع کو شکست دے دی، تو لہذا کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی اب رکنا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا، نوجوانوں کا یہ جذبہ تھا۔ لہذا ناظرین اسی طریقے سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو یہ تلوار ہے یہ میں اس شخص کو دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کر دے۔ اب سارے جو ہے وہ صحابہ کا شوق پڑ گیا، ہر صحابی آگے بڑھ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیاد، حضرت علی، کہ سب یہ تلوار ہمیں مل جائے۔ تو آپ نے ایک دم حضرت ابو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے حضور نے یہ تلوار ان کو دے دی۔ آپ نے وہ تلوار لی اور کہا کہ تم جو ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے، اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ کہا اس کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ میں یعنی اس سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے 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 یہاں تک کہ اتنا مقابلہ ہو کہ یہ تلوار ٹوٹ جائے۔ تو انہوں نے ناظرین اسی طریقے سے مقابلہ کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار چلا رہا تھا تو ایک دم میری تلوار کے آگے ایک شخص آیا جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، تو جیسی وہ تلوار کے نیچے آیا تو ایک دم وہ چیخا، تو آواز آئی، عورت کی آواز تھی، تو ایک دم میں نے اپنی تلوار روک لی کہ بھئی یہ تو کوئی خاتون ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ خاتون جو تھی وہ ہندہ تھی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو کہا کہ اب وہ ہندہ جو ہے وہ رو رہی ہے، پریشان ہے کہ بس اب میرا وقت قریب آ گیا۔ لیکن حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں حضرت جندب تھے یا حضرت ابو دجانہ تھے، اب یہ میرے ذہن سے دونوں میں نام مکس اپ ہو رہا ہے، تو حضرت ابو دجانہ تھے یا حضرت ابو جندب تھے، دونوں میں سے کوئی ایک صحابی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار سے کسی خاتون کو قتل نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام کا ایک جذبہ تھا، اسوہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر بعد میں وہ جو ہندہ ہے اس نے پھر حضرت حمزہ کے ساتھ جو کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ہدایت عطا فرمائی، حضرت ابو سفیان کی اہلیہ تھی۔ تو لہذا ناظرین یہ صحابہ کرام ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں جن کو کہا جاتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابی جن کو ملائکہ نے غسل دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب غزوہ جنگ ختم ہوئی کہ حنظلہ کہاں ہے، تلاش کرو۔ تو حضرت حنظلہ کو تلاش کیا جا رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حنظلہ کو فرشتے جنت کے جو چاندی کے برتن ہیں ان برتنوں میں پانی ڈال کر حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ تو پتہ کرایا کہ ایسا کیا وجہ ہے، کیوں؟ تو پتہ چلا کہ کل رات ہی کو ان کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی بیوی سے مقاربت کی۔ جیسی اعلان ہوا جنگ کا تو یہ غسل جنابت کیے بغیر جو ہے وہ تیزی سے جو ہے نکل آئے اور آ کر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو جو ملائکہ ہیں وہ ان کو غسل دے رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ناظرین حضرت سیدنا
سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو کیونکہ انہوں نے ہندہ کے والد کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں، اور جو کفار تھے ان کے نزدیک وہ سمجھتے تھے کہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس کا سبب جو تھا وہ یہ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اتنی بہادری سے غزوہ بدر کے اندر جو ہے مقابلہ کیا تھا، تو لوگ جو کفار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، تو لہذا پورا پلان کیا گیا، اور وہ جو وحشی غلام ہے اس غلام نے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ٹارگٹ کیا خاص طور پہ۔ اچھا، اس کو ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی تم یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو، یا تم حضرت علی کو شہید کر دو، یا حضرت حمزہ کو کر دو، ان تینوں میں سے کسی کو بھی کر دو کہ تم آزاد ہو۔ جب یہ حضرت وحشی مسلمان ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے ایک دن پوچھا کہ وحشی بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا، شہید کیا؟ تو حضرت وحشی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ، غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کی کیا چاہت ہوتی ہے، اور میرا حضرت حمزہ سے ذاتی تو کوئی معاملہ نہیں تھا، میں تو غلام تھا، غلام کو تو صرف آزادی سے مطلب ہے، مجھے تو یہ تھا کہ بھائی مجھے آزاد کر دیا جائے گا، میرے آقا نے مجھے کہا کہ تم ان تینوں میں سے کسی ایک کو۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں پہلے میں آپ کی طرف آیا تو آپ کو دیکھا تو آپ پہرے کے اندر تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام تھے، تو میں نے سوچا کہ جی آپ کو تو قتل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہادروں کی طرح جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور عقاب کی طرح ادھر ادھر نظر دوڑا رہے ہیں، ہر طرف آپ کی نظریں ہیں اور ہر طرف آپ کی تلوار چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا بھئی یہ ان کو بھی مشکل ہے۔ پھر میں نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو حضرت حمزہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور بے فکر ہو کے، یعنی ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، بے دھیان ہیں، بس لڑے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں ان کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے، تو کہا بس میں نے جو ہے اس وجہ سے کر دیا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت پر اتنا غم ہوا تھا، اتنا غم کہ آپ جو ہے اتنا غمزدہ ہوئے کہ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کے بارے میں اپنے عرش پہ لکھ دیا ہے کہ حضرت حمزہ جو ہے وہ کون ہے، وہ اسد اللہ و اسد الرسول ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا تھا، یعنی حضور حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا اور ہر صحابی کا جنازہ لایا جاتا تھا اور اٹھا لیا جاتا تھا، لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا رہا اور حضور نے 70 مرتبہ پڑھا، یعنی حضور کو اتنی محبت تھی۔ اور حضرت صفیہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جو حضور کی پھوپھی ہے حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے، وہ 2 چادریں لے کے آئیں کفن دینے کے لیے، تو آپ نے ایک چادر جو ہے وہ حضرت حمزہ کے لیے مخصوص کر دی اور ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ اور وہ چادر ایسی تھی کہ اگر سر کی طرف لے جاتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کو جو ہے وہ کیا کر دو، اس پہ گھاس ڈال دو۔ یہ وہ صحابہ کرام ہے۔ لہذا اسی طرح ناظرین حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب شہید ہو گئے تو حضور نے پوچھا کہ کدھر ہیں سعد، تو زخمی نظر نہیں آ رہے، تو صحابہ گئے اور دیکھا حضرت سعد جو ہے وہ نزع کی حالت کے اندر ہے، نزع کی حالت میں۔ تو کہا کہ اے سعد، تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ تو حضرت سعد جو ہے وہ خوش ہو گئے اور کہا کہ میرا بھی سلام حضور کو پیش کرنا اور حضور کو کہنا کہ آپ کا جو ایک غلام ہے اس نے آپ کو سلام پیش کیا، آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو تمام انبیاء سے زیادہ جو ہے مقام اور درجہ اور جزائے خیر عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو جب تک تمہاری جانوں کے اندر جان ہے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کر دینا، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے ان کی جان نکل گئی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، ان کا بیٹا اور ان کا شوہر وہ شریک ہے جنگ کے اندر، اور وہ پانی پلا رہی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتی ہیں اور اپنے سینے کو پیش کرتی ہیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے مقابلہ کرتی ہیں،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں زخمی ہو جاتی ہیں، تو حضور کہتے ہیں ابو عمارہ تمہیں کیا چاہیے، مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے تمہیں برکت کی دعا دی۔ کہا یا رسول اللہ آج آپ کی رحمت جوش کے اندر ہے تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ حضور نے کہا مانگو، تو کہا کہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے اور میرے خاندان کو جنت میں اپنا قرب عطا کر دیجئے۔ دیکھیں یہ مانگا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے ناظرین جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی غزوہ احد میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ شہداء احد 70 کے قریب شہداء شہید ہوئے، 27 کفار مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔